أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم و معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر ایک دوسرے کے جو حقوق متعین فرمائے ہیں، ان تمام حقوق کو اگر ایک جملے میں کہا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے مسلمان محفوظ رہیں، اور اس پر عمل کا اگر بہترین نمونہ کوئی ہو سکتا ہے تو وہ پڑوسی ہوگا۔ جس وقت اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ نئے طرز پر بلکہ تکمیلی انداز میں دنیا کے سامنے آیا، اس وقت زمانے جاہلیت کی کیفیت سے کیا تھی ہمارے جاہلیت کی کیفیت، ہم اس سے واقف ہیں۔ عربوں کے سلسلے میں ہم یہ تو سنتے ہیں کہ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، بلکہ ہم جب ان کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ کوئی خوبی ان کے اندر تھی ہی نہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں۔ عربوں کے اندر بہت ساری خرابیوں کے ساتھ کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ اسلام نے آ کر زمانے جاہلیت کی ان خرابیوں کو دور کیا اور ان کی خوبیوں کو اور پروان چڑھایا اور اسے صحیح سمت عطا فرمایا۔ عربوں کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی تھیں ان میں سے ایک خوبی پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بھی تھی۔ عربوں کے نزدیک پڑوسیوں کا حق ان کے لیے باعث عزت اور افتخار تھا، اور عربوں کی خاصیت یہ تھی کہ کوئی بھی چیز ان کے لیے بے عزتی کا موجب بنتی، ان کے لیے شرم اور عار کا موجب بنتی، تو اس کے خلاف وہ لڑنے مرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جنگوں تک کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ تو پڑوسیوں کے متعلق جو رویہ عرب کا تھا، اہل عرب کا، اس کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کی شکایت کی۔ اس نے کہا کہ میرا پڑوسی مجھے بہت تکلیف دے رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو جاننے کے بعد اسے حکم دیا کہ تم اپنے گھر کا سامان راستے پہ لا کر رکھو، گھر کے باہر راستے پہ رکھ دو۔ تو اس نے یہی کیا، اپنے گھر کے سامان کو اس نے باہر راستے میں سڑک پر لا کر رکھ دیا۔ جب اس کی اس کیفیت کو لوگوں نے چلتے پھرتے دیکھا تو معلوم کیا کہ کیا وجہ ہے، تم ایسا کیوں کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے پڑوسی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مجھے اپنایا۔ دراصل مجھے اپنے پڑوسی سے بہت زیادہ تکلیف۔ تو جیسے ہی اس بات کو لوگوں نے سنا تو اس شخص پر لعنت انہوں نے شروع کر دی، پڑوسی پر لعنت شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرے۔ یہ جو ایک طرح سے انہوں نے پریشر بنایا اس پڑوسی پر۔ جب اس پڑوسی کی اس بات کی اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کے سامنے آ کر عرض کرتا ہے کہ خدا کی قسم میں اس کے بعد تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنا سامان اپنے گھر میں واپس لے جاؤں۔ تو ایک طریقہ انہوں نے اپنایا کہ جب محسوس ہوا ان لوگوں کو کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے تو پورے محلے نے، پورے معاشرے نے اس پر دباؤ بنایا اور اس تکلیف سے بچانے کے لیے ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہ عرب کے اندر یہ خوبی پائی جاتی تھی، لیکن چونکہ اس کے اندر کچھ خرابیاں بھی تھیں، اسلام نے آ کر اسے صحیح رخ عطا کیا۔ یہ جو احساس تھا پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کا، اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ اصلاح کر کے، کچھ ترمیم کر کے اس احساس کو مزید قوی کر دیا۔ بہرحال پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق قرآن مجید نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، ان ہدایات کو سامنے رکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ پڑوسیوں کا وہ مقام نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا۔ پڑوسیوں کا بہت اونچا مقام ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ صحابہ کو یہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ انہیں ہمارے رشتہ داروں کے برابر قرار دیں، ہمارے گھروں میں گویا کہ شامل کر دیں گے، ہماری وراثت کو حقدار قرار دے دیں۔ اتنا اونچا مقام اسلام نے پڑوسیوں کو عطا فرمایا۔ پڑوسی ہم جانتے ہیں کہ پڑوسی اسے کہا جاتا ہے جس کا گھر ہمارے گھر سے جڑا ہوا، لیکن پڑوسیوں کی حد کیا ہے، کتنے گھروں تک کے لیے پڑوسی کہا جا سکتا ہے؟ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام نے اس کی کوئی حد متعین نہیں فرمائی۔ کوئی صحیح احادیث ایسی نہیں ہے کہ اتنے گھروں تک کے لوگوں کو پڑوسی کہا جا سکتا ہے۔ بعض ضعیف احادیث ملتی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے
کہ دائیں طرف سے 40 گھروں تک، بائیں طرف سے 40 گھروں تک اور آگے اور پیچھے 40 گھروں تک کو پڑوسی کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ بعض تابعین نے بھی اس قسم کی باتیں بیان کی ہیں، روایات بیان کی ہیں، لیکن حقوق کی ادائیگی کا جو تصور اسلام دیتا ہے، حقوق کی ادائیگی کی جو روح ہے اسے سامنے رکھا جائے اور شارحین حدیث کی تشریحات کو سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی بستی اگر ہو تو اس بستی میں رہنے والے تمام افراد ایک دوسرے کے پڑوسی قرار پائے۔ بڑا شہر ہے، بڑے شہروں کا ایک محلہ کم سے کم ایک دوسرے کے لیے پڑوسی قرار پائے۔ بہرحال پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید جو اسلام نے کی ہے اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جو میں نے آپ کے سامنے آج بھی اور اس سے پہلے بھی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، توحید کا ذکر فرمایا، شرک سے بچنے کی تاکید کی۔ توحید اور شرک کے ذکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جن بندوں کے حقوق کا ذکر کرتا ہے اس فہرست میں پڑوسیوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ جن پڑوسیوں کے حقوق کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے، جن پڑوسیوں سے ہمارا کوئی تعلق، جس طرح اسلام نے بتایا وہ ہمارا تعلق نہیں ہے، ایسے پڑوسی کا ذکر قرآن مجید میں بیان کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پڑوسیوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے بندوں میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے وہ والدین۔ والدین کے حقوق کی کتنی اہمیت ہم جانتے ہیں، واقعتاً عظیم ترین اہمیت، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ والدین کے ساتھ جس احسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اسی احسان کو ایک ہی لفظ کو ذکر کر کے اسی احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کا ذکر کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں احسانن کا ذکر ایک ہی مرتبہ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اس احسان کا تعلق بقیہ تمام لوگوں کے ساتھ، وبذی القربى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ اسی احسان کا ذکر ہے، اس سے سلوک کرو، حقوق ادا کرو، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، اس کے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والجار، پڑوسیوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، احسان، اسی احسان کا ذکر ہے جو والدین کے ساتھ بیان کیا گیا۔ تو ایک ہی احسان کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اس احسان کے ساتھ والدین کا ذکر، رشتہ داروں کا ذکر، مسکینوں کا ذکر، یتیموں کا ذکر، پھر پڑوسیوں کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کا ذکر خود قرآن مجید کے اندر بیان کرنا اور والدین کے حقوق کے ساتھ پڑوسیوں کا ذکر کرنا، ایک ہی لفظ احسان کو بیان کر کے والدین اور پڑوسیوں کا ذکر کرنا، اور عبادات اور شرک کی مذمت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوسیوں کا ذکر کرنا، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کی انتہائی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی، ایک تو فرمایا کہ جس کا اللہ پر ایمان ہو، یوم آخر پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، یا اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے، تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کیا احادیث ہے؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس وقت ملے گی جب ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ اتنا اونچا مقام پڑوسیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجیرانہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پڑوسیوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ جو شخص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا نہیں ہو سکتا۔ پڑوسیوں کے حقوق کی بہت ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ پچھلے جمعے ایک جو حدیث بیان کی اس کا ایک ٹکڑا لے کر میں کچھ اور حقوق آپ کے سامنے بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو 6 حقوق بیان فرمائے، اس میں سے ایک حق بیان کیا گیا کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، کہ اگر کوئی تم سے خیر خواہی طلب کرے، تم سے خیر چاہے، کوئی بھی بھلائی تم سے چاہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرو، بھلائی کرو۔ یعنی کوئی شخص، ایک تو یہ کہ کوئی شخص تم سے خیر طلب کرتا ہے، تم سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے فائدہ پہنچائیں، اس کے لیے خیر خواہی کریں۔ اس کے ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تم سے خیر خواہی کرے نہ کرے، نبی کریم صلی اللہ نہیں، حضور کی الفاظ نہیں ہیں، حضور کی جو حدیث ہے وہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص دوسرا ہم سے خیر خواہی طلب کرے نہ کرے، دوسرا معاملہ، لیکن دین کی بنیاد پر تمہارے پاس جو دین ہے اس دین کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین حدیث ہے، فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، یعنی جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس دین پر چلنے کا، عمل پیرا ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جو دین ہم اختیار کیے ہوئے ہیں، اس دین کا مطلب کیا ہے؟ النصیحہ، خیر خواہی۔ دین کے معنی خیر خواہی دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس کے ساتھ خیر خواہی دین ہے؟ فرمایا کہ للہ، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنا، اس کی ہدایت پر عمل کرنا۔ وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، یعنی ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے اماموں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ وہ اگر سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، صحیح بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس کی اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت کرنا، حکمرانوں کی اطاعت کرنا اگر وہ سیدھے بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اگر وہ غلط رخ پر چل رہے ہیں، غلط باتوں کا حکم کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ یہ ان مسلمانوں کی، ائمتہم، مسلم ائمہ کی، مسلمان اماموں کی، مسلمان حکمرانوں کی، امیروں کی خیر خواہی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِعَامَّتِهِمْ، عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنا دین ہے۔ سوچ کر دیکھیں، جو دین ہمارے پاس ہے اس دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم عام مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، بھلائی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں ان کی خیر خواہی کرنا، ان کا بھلا چاہنا، ان کی دنیاوی اخروی بھلائی کی کوشش کرنا، یہ ہماری دینداری کا تقاضا ہے، ہمارے فریضے میں شامل ہے، اسی لیے ہمیں دین دیا گیا ہے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے کہ پڑوس میں خیر خواہی کی ضرورت ہو ہم بے نیاز ہو جائیں، ہم لا تعلق ہو جائیں۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہے کہ ان کی خیر خواہی کی جائے۔ مثال کے طور پر پڑوس کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر پڑوس کا ماحول، گھر کا ماحول اگر ہمیں محسوس ہو رہا کہ غیر اسلامی ماحول ہے، پڑوس میں پڑوس کے افراد یا پھر پڑوس کا کوئی فرد دینی یا اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہے، تو دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، اس اخلاقی کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارا فریضہ ہے، ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑوس کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کیا تعلق، وہ جانے ان کا رب جانے۔ نہیں، پڑوس میں پڑوسی کے ماحول کا غیر اسلامی ہو جانا ہمارے دین کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے چیلنج ہے، ہم دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کی خیر خواہی کی جائے، حکمت کے ساتھ ان کے ماحول کو اسلامی ماحول میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پڑوس میں، پڑوس کے بچوں میں، افراد میں نمازوں کی پابندی ہے، انہیں نمازوں کی اہمیت بتا کر نمازوں کا پابند بنانے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری، یہ خیر خواہی ہے ان کے ساتھ۔ مال حرام میں مبتلا، ان کی تجارت، ان کا بزنس حرام کا ہو تو اس حرام سے بچانے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ بندوں کے حق تلفی کرتے ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، حقوق العباد میں تلفی کر رہے ہیں، تو انہیں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرنا۔ معلوم ہو کہ پڑوس میں وراثت کی تقسیم ہوئی ہے، ناجائز تقسیم ہوئی، کسی کا حق مارا گیا ہو، ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں سمجھائیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے سامنے بتائیں۔ پڑوس کا ماحول، پڑوس کی خواتین کا ماحول، شادی بیاہ کے معاملات میں ہو، عام تقریبات کے معاملات میں ہو، یا پھر عام حالات میں اگر یہ محسوس ہو کہ پڑوس کے اندر اسلامی پردے کا اہتمام نہیں، اسلامی حجاب کا اہتمام نہیں، تو انہیں حکمت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بہت ہی حکیمانہ طریقے سے انہیں سمجھانا اور اسلامی پردے پر عمل کی ترغیب دلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے، لوگوں کو خطاب کر کے کہ ما بال اقوام، لوگوں کا کیا حال ہے، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لا یفقهون جیرانہم، جو اپنے پڑوسیوں کے اندر دینی سمجھ پیدا نہیں کرتے۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دین کی باتیں محض جمعہ کے دن لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے نہیں، صرف علماء لوگوں کو بیان کرتے ہیں، صرف اسی حد تک دین کی بات نہیں، دین کا کام کرنا، لوگوں کے اندر بھلائیوں کو پیدا کرنا، برائیوں سے روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لا یفقهون جیرانہم، اپنے پڑوسیوں کو دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا نہیں کرتے، ولا یعلمونہم، انہیں علم نہیں سکھاتے، ولا یعظونہم، انہیں واعظ و نصیحت نہیں کرتے، برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، ولا یأمرونہم، انہیں بھلائیوں کا حکم نہیں کرتے، ولا ینہونہم، اور برائیوں سے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ کیا ہے یہ یأمرونہم ینہونہم؟ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تأمرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھلائیوں کا حکم کرو۔ حضور نے فرمایا لا یأمرونہم، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ پڑوسیوں کو بھلائی کا حکم نہیں کرتے۔
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ منکرات اور برائیوں سے روکو۔ حضور نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے پڑوسیوں کو برائی سے روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جملہ فرمایا آگے، مَا بَالُ أَقْوَامٍ، اور لوگوں کا کیا حال ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، کہ اپنے پڑوسیوں سے کچھ سیکھتے نہیں، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، علم دین کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کرتے، اور وَلَا يَتَّعِظُونَهُمْ، اور اپنے پڑوسیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کی ایک دوسرے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر علم نہیں ہے تو علم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، علم ہے تو علم دینے کی کوشش کی جائے، معلوم ہو کہ پڑوس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے تو ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اس موقع پر اس حدیث کو یاد کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو بھیجا تھا دنیا کے اندر، ایک بستی کو اوپر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو فرشتہ آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یہاں لوگ تو نافرمان ہیں لیکن تیرے ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے کبھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس بستی کو اٹھاؤ اور پہلے اس شخص کے اوپر پلٹو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پڑوس میں، اس کے اطراف میں میری نافرمانی ہوتی رہی لیکن اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ آپ غور کر کے دیکھیں کیا اس مقام پر ہم نہیں ہیں؟ ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ پڑوس نافرمان ہے، پڑوس غلط کر رہے ہیں، پڑوس میں حق تلفی ہو رہی ہے، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے ماحول میں، ہمارے اطراف میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو انہیں خدا کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرنا، طریقہ ہم اختیار کریں، غور کریں کیا بہتر طریقہ ہو سکتا ہے، کس طرح ہم ان سے اپروچ ہو سکتے ہیں، کس طرح ہمیں انہیں خدا کی تعلیمات کی طرف بلا سکتے ہیں، کس طرح انہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کی منصوبہ بندی کرنا، پلاننگ کرنا، یہ ہماری دینداری کا تقاضا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائی چاہنے کا نام ہے، تو پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ ایک اور بات ہم ذہن میں رکھیں، جب پڑوس کی بات آتی ہے تو پڑوس سے مراد قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ پڑوس میں مسلمان ہو تو ان کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، نہیں، پڑوس کا ذکر عام کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا رویہ، آپ کی سنت، آپ کے اخلاق اور کردار یہ بتاتے ہیں کہ پڑوس میں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دونوں کا حق یکساں، بس صرف اس بنیاد پر کہ ایک پڑوس میں مسلمان ہے تو مسلمان کا حق اسلام کی بنیاد پر کچھ زیادہ ہوگا، ورنہ غیر مسلم انسان ہونے کی بنیاد پر تقریباً تمام حقوق جو اسلام نے مسلمانوں کو دیے، صرف اسلام کے حقوق کو چھوڑ کر بقیہ تمام حقوق غیر مسلموں کے ساتھ بھی یکساں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اس میں آپ غور کر کے دیکھیں، والجار ذی القربى، اس پڑوسی کا حق ادا کرو جو رشتہ دار ہے، اور اس کے بعد فرمایا والجار الجنب، وہ پڑوسی جو اجنبی ہو۔ تشریح اٹھا کر دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا اجنبی پڑوسی سے مراد ایک تو وہ شخص ہے جو مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں، اور دوسرا وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، یعنی غیر مسلم بھی اگر پڑوسی ہوگا تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید گویا کہ قرآن مجید میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے احب للناس، تمام انسانوں کے لیے وہی پسند کرو ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اس میں مسلم غیر مسلم دونوں شامل ہیں۔ حضور نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی شخص مومن نہیں بن سکتا، کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لجارہ، جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا۔ پڑوس کا ذکر کیا گیا، مسلم پڑوس کا ذکر نہیں کیا گیا، تو پڑوس چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے والے مکے میں، مدینے میں، مکے میں خاص کر غیر مسلمین بھی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ان کی مزاج پرسی کرتے ہیں، انہیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ مسلمانوں کے حقوق آپ کے سامنے بیان کیے گئے، ان میں سے بہت سارے حقوق غیر مسلموں سے بھی متعلق ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنی خوشی میں انہیں شریک کیا جائے، اپنے شادی بیاہ میں، اپنی خوشیوں میں انہیں دعوت دی جائے، شریک کیا جائے، ان کی خوشی میں ہم شریک ہوں، ان کے غیر مذہبی تہواروں میں، مذہبی تہواروں میں جس کی بنیاد شرک ہے اس میں شرکت کی اجازت نہیں۔ ایسے تہوار جو سماجی تہوار ہے، غیر مذہبی تہوار ہے، شادی بیاہ ہے اور دیگر ان کی کچھ تقریبات ہیں، ان تقریبات میں اسلامی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے شریک ہونا اور اسلامی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں مبارکبادی دینا، انہیں تحفے دینا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے دینے کے سلسلے میں بھی یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے سلسلے میں بار بار نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ شاید انہیں پڑوسیوں کو ہماری وراثت میں حقدار قرار دے دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک اور بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ کب کہا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر آتے ہیں، وہاں آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ گھر میں بکری ذبح کی گئی، پڑوس میں دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ احدیتم لجارنا الیہودی، ہمارے پڑوس میں جو یہودی ہے، ہمارا جو پڑوسی ہے یہودی، کیا اسے بھی تم نے تحفہ دینے گوشت بھیجا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ پڑوس میں چاہے یہودی ہی کیوں نہ ہو، اور یہودی کون ہے آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اسلام کے بدترین دشمن اگر اس وقت اور اس وقت بھی جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے، وہ یہودی تھے۔ کس قدر تکلیفیں پہنچائی تھی وہ یہودیوں نے، کس قدر بدہضی کی تھی، ان کا وہ طرز عمل اپنے پاس، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہونا، اپنی خوشیوں میں شریک کرنا، انہیں تحفے دینا، ہدیے دینا اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور انہیں تکلیف نہ پہنچانا، ایذائیں نہ پہنچانا۔ مسلمان پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری شکلیں غیر مسلموں کو ایذا پہنچانے کی بھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں مسلم معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارا طرز عمل، ہمارا اسلامی طرز عمل جسے ہم سمجھتے ہیں، اس میں ذرا غور کر کے دیکھیں کتنے مواقع ایسے ہیں کہ ہم اپنے غیر مسلموں کو، ہمارے محلے میں رہنے والے، ہمارے پڑوس میں رہنے والے، ہماری بستی میں رہنے والے غیر مسلموں کو ہم اپنے طرز عمل سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور اسے ہم دین اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ رمضان المبارک کے موقع پر سحری کے اوقات میں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کتنی مرتبہ مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، آپ غور کر کے دیکھیں، موبائل موجود ہے ہمارے پاس، الارم موجود ہے، اس کے باوجود مسجد میں بار بار صبح کے وقت میں 3:30 4 بجے 10 منٹ باقی ہے، 5 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، بار بار اعلان کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اذانوں کے علاوہ جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے، دیگر چیزوں کے ذریعے سے غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانا، آپ غور کر کے دیکھیں، معلوم ہوگا کہ اسلام میں کہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ انہیں اپنے مائک کے ذریعے سے تکلیف پہنچایا جائے۔ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد، خاص کر تاج راتوں میں، شب قدر میں، مسلم نوجوانوں کا تیز رفتار کے ساتھ بائک چلانا، سائلنسر میں اس کی آواز کو بلند کر کے پڑوسیوں کو، لوگوں کو، وہاں مسلمان انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، غیر مسلموں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر غیر مسلم محلوں کے اندر اپنے جانوروں کو سیر کرانا، گھمانا، غیر مسلم گھروں کے سامنے یا پھر غیر مسلموں کو نظر آنے کی طرح جانوروں کو ذبح کرنا، اس کا مذبوحہ، اس کے غلاظت، وہ ساری چیزیں اس طرح بہانا کہ غیر مسلموں کے گھروں کے سامنے گزر رہی ہوں، یہ ساری چیزیں غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانے کا باعث ہے، تکلیف پہنچانے کا ذریعہ۔ اس ایذا رسانی سے بچنا فرض ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ ہم ایمان سمجھ کر کرتے ہیں، دین سمجھ کر کرتے ہیں، خدا کے رسول کی محبت سمجھ کر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی بچا ہوا نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں۔ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو تکلیف نہ دینا یہ بھی غیر مسلم پڑوسیوں کا حق ہے۔ اسی طرح غیر مسلم پڑوسیوں کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، اسی طرح غیر مسلموں کے ساتھ خیر خواہی۔ غیر مسلموں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے دکھ، ان کی اخروی، ان کی دنیاوی اور ان کی اخروی نجات کی فکر کی جائے۔ ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان اپنے طرز عمل سے انفرادی طور سے بھی اور اجتماعی طور سے اس بات کا خواہاں ہوتا ہے، اس بات کا خواہش مند ہوتا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والے چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کا میں دنیاوی اعتبار سے بھی بھلا کروں اور اخروی نجات کی بھی فکر کروں۔ غیر مسلموں کے سامنے اپنے قول سے دین کی دعوت پیش کرنا، اپنے طرز عمل سے، اپنے اخلاق و کردار کے ذریعے سے اسلام کی عملی شہادت پیش کرنا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت دینا اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرنا، یہ غیر مسلمین کا حق ہے۔ قابل احترام حاضرین کریم، یہ پوری تفصیل آپ سامنے دیکھیں۔ مسلمان پڑوسی ہو
یا غیر مسلم پڑوسی. یہ جو تفصیل قرآن و سنت نے بیان کی اس تفصیل کو سامنے رکھیں اور ہم اپنے آج کے اس وقت کے معاشرے کا ہم جائزہ لیں. اس وقت معاشرے کی کیا صورتحال ہے, پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا ہے, ہمارا جو پڑوسیوں سے تعلق ہے آپ غور کر کے دیکھیں معلوم ہوگا پڑوسیوں سے جو بے نیازی ہے, پڑوسیوں سے جو غفلت کا حال ہے, برسوں سے ایک ساتھ ہیں, صدیوں برسوں سے ایک لمبے عرصے سے پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, لیکن اپنے قریب قریب پڑوسی تک کے حال سے ہم ناواقف ہیں. ہمارے گھروں کی دیواریں ایک ہیں لیکن دل ایک نہیں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں, ایک دوسرے کے حالات سے واقف نہیں. اور ہماری مصروفیات بہت زیادہ مصروف, ہم اپنے بزنس میں اپنی تجارتوں میں مصروف ہونے کے بعد گھر واپس آتے ہیں, گھر میں آنے کے بعد ہماری دوسری مصروفیات گویا کہ وہ فرض ہیں. کون سی مصروفیات؟ واٹس ایپ کی, فیس بک کی, ریلز دیکھنے کی اتنی مصروفیات ہیں کہ پڑوسی کے احوال سے ہم واقف نہیں. ابھی قریب میں اورنگ آباد کا ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اورنگ آباد کے اندر ایک ہی فلیٹ کے اندر 70 سال کا ایک شوہر بوڑھا اور اس کی بیوی 65 سال کی بیوی, دونوں ایک ہی فلیٹ کے اندر مردہ پائے گئے. 10 دن تک کوئی اطلاع ان کی نہیں ملی, اور پڑوسیوں کو جب تیز خطرناک بدبو محسوس ہوئی اور دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ نہیں کھلا تو پولیس کو بلایا گیا, بالکنی سے گھس کر اندر جا کر ان کی سڑی ہوئی لاشوں کو باہر نکالا گیا. یہ حال. بیٹی امریکہ میں مقیم, بستی میں رہنے والے کچھ قریبی رشتہ دار بھی ہیں لیکن کوئی تعلق ان سے نہیں. آپ غور کر کے دیکھیں اس مقام پر اگر ہم ہوتے, ہمارے والدین ہوتے, کیا ہم یہ پسند کرتے کہ ہمارے والدین کو اس طرح حادثہ, ان کے ساتھ اس طرح حادثہ پیش آتا, ہمارے والدین سے اس طرح دور ہوتے ہمارے پڑوسی؟ ہم یہ چاہتے کہ ہمارے والدین کو دیکھنے والا کوئی ہوتا, ہمارے والدین کی خبر گیری کرنے والا کوئی ہوتا. یہ اندوہناک حادثات معاشرے میں وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں. ہمارے دل سخت ہو گئے, ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں, ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں. اور اس کیفیت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حق اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد بندوں کے حقوق میں اولین حقوق میں شامل ہوتا ہے, پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ایمان کا تقاضا ہے, پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی ہمارے دیندار احباب تک یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں, پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ہمیں سلام نہیں کرتے, ہمارے سلام کا جواب تک نہیں دیتے, ہمیں انٹرٹین نہیں کرتے, تو کیسے ہم ان تعلیمات پر عمل کریں؟ اور اس حد تک ہم آگے یہ کہنے پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ اگر وہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم کیوں اس معاملے میں سیریس ہوں, ہم کیوں ان کے حقوق ادا کرنے کی طرف آگے بڑھیں؟ میرے بھائیوں, میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جتنا ایمان ہم نے پڑھا ہے, جتنی دین کی باتیں ہم جانتے ہیں, سنتے ہیں, آپ غور کر کے دیکھیں کیا ہمارا دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے معاشرے کی, یہ جو حالت ہے, یہ جو لا تعلق ہے پڑوسیوں کے آپس میں, کیا یہ کیفیت اسی طرح برقرار رہنی چاہیے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ کیا یہ کیفیت اسی طرح باقی رہنی چاہیے, اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے؟ کیا اسلام یہ نہیں کہتا کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوہ؟ یہ کیا قرآن مجید کی آیت قرآن مجید میں باقی رکھنے کے لیے, صرف پڑھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے نہیں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر وہ دوسرے سلام نہیں کرتے تو ہم آگے بڑھیں, سلام کریں, مسکرائیں, ان کے خیر خواہی کی کوشش کریں, ان کے دکھ درد میں شریک ہوں, ان سے ملنے کی کوشش کریں؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو, اہل ایمان کو ایک خاص طرز عمل دیا, ایک مخصوص کردار اسلام دیتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ مسلمان کا یہ کردار ہونا چاہیے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے رویے کو دوسروں کے رویے کی بنیاد پر سیٹ کرو, تمہاری سوچ دوسروں کی سوچ کا ریاکشن ہو. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ تمہاری ایک مخصوص سوچ ہے, اسلام کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر تمہارا ایک اخلاق ہے, تمہارا ایک کردار ہے, اس کردار کو تمہیں اختیار کرنا ہے, اور تمہیں اس کردار پر ہمیشہ ثابت قدم رہنا ہے, چاہے دوسرے لوگ اس کردار کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے, دوسرے تمہیں سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اسلام کہتا ہے کہ تمہیں سلام کرنا چاہیے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دوسرا سلام کرے تو تم سلام کرو, دوسرا اس میں سلوک کرے تو تم اس میں سلوک کرو, نہیں. اسلام نے کہتا ہے کہ یہ تمہارا رویہ ہے, تمہیں یہ کرنا چاہیے. اسلام تو ایک قدم آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ دوسرے اگر تمہیں تکلیف بھی دیں تب بھی تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ہم اسلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے, لیکن جب پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی بات ہم یہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا, لہٰذا ہم کیا ادا نہیں کریں گے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا, دوسرے تم سے نفرت کر رہے ہیں ان نفرتوں کو ختم کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ رہا, یہی اسوہ حسنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں کون تھے؟ ابو لہب, آپ کا چچا, بدترین دشمن.
آپ کے گھر سے لگ کر اس کا گھر ہے، دونوں گھروں کی دیوار ایک ہے. حکم بن عاص ہے، عدی بن حمرہ ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے. یہ بڑے بڑے بدترین دشمن جنہوں نے اپنی شرارتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی انتہا کر دی تھی. زبانی ایذا رسانیوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کے اوپر بکری کی اوجڑی ڈالی جاتی. گھر میں صحن میں کھانا پک رہا ہے، اس کا غلاظت ڈال دی جاتی. ابو لہب کی بیوی کا تو مستقل یہ وقیرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کانٹے ڈال دیتی. آپ دروازہ کھول کر باہر نکلتے تاکہ پہلے فرصت میں آپ کے قدم زخمی ہو جائیں. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کیا؟ کیا ان کانٹوں کو لے کر ابو لہب کے گھر کے سامنے ڈالا؟ غلاظت دوسرے گھروں کے برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی؟ بددعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، اس غلاظت کو صاف کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ ہٹاتے ہیں اور پڑوسیوں سے بس اتنا کہتے ہیں کہ اے لوگوں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہی ہمسائیگی کے حقوق ہیں؟ کیا یہی پڑوسیوں کا حق ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بنیاد پر عرب کی جو وہ مشہور روایت کے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ان چند بدبختوں نے، خاص کر ابو لہب نے اس روایت کو توڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کا بدلہ برائی سے نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تکونوا امعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں امعا نہ بنو. صحابہ نے پوچھا کہ امعا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امعا یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ لوگ اگر میرے ساتھ بھلائی کریں تو میں بھی بھلائی کروں گا، لوگ اگر میرے ساتھ برائی کریں گے تو میں ان کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا، برائی کروں گا. حضور نے فرمایا ایسا مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کرتے تو تم بھی بھلائی کرو، لیکن لوگ اگر تمہارے ساتھ برائی کرتے ہیں تو تم برائی نہ کرو، ان کے ساتھ مزید بھلائی کرو. ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، ان لی قرابۃ احسن الیہم، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، یسیئوننی، وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، اصلہم ویقطعوننی، میں ان سے جڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے کٹتے ہیں. وہ میں قریب چاہتا ہوں ان کے، میں ان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں. وَأَحْلَمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، ان کے ساتھ علم اور بردباری کا برداشت کا معاملہ کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنا رویہ ختم کر دو، اب برائی کا بدلہ برائی سے دینا شروع کر دو. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرز عمل پر تم باقی رہو. وہ تکلیف دے رہے ہیں تم حسن سلوک کرتے رہو، وہ کٹ رہے ہیں تم جڑنے کی کوشش کرتے رہو، وہ جہالت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں تم ان کے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ اختیار کرتے رہو. جب تک یہ تمہارا رویہ رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارے ساتھ مقرر رہے گا جو تمہاری مدد کرتا رہے گا. اور ان کے اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے اپنے منہ میں رات بھر رہے وہ لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، جو تم سے کٹے تم ان سے جڑو. یہ چیز پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی لاحق ہوگی، یہ پڑوسیوں کے سلسلے میں بھی متعلق ہوگی. پڑوسی تم سے جڑنا نہیں چاہتے، حضور نے فرمایا تم ان سے جڑو. یہ تمہارا کردار، تمہارا اخلاق. ان کا اخلاق یہ ہے کہ تم سے دور ہونا چاہتے، تمہارا کردار یہ ہے کہ تم موقع تلاش کرو، ان سے جڑو، ان سے رشتوں کو جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم انہیں معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہیں تکلیف پہنچائے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر پڑوسی کٹ رہا ہے تو جڑنا ہماری ذمہ داری، پڑوسی ظلم کر رہا ہے تو اسے معاف کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہماری ذمہ داری. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں عمل کرنے کے لیے. اور قرآن کا تقاضا بھی یہ ہے، قرآن مجید کی وہ جو مشہور آیت ہم صرف حالات پر منطبق کرتے ہیں، یہاں بھی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس آیت سے سبق لیا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور بھلائی یکساں نہیں ہو سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. قرآن کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ صرف پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے. پڑوسی کے ساتھ ان تعلیمات پر عمل کی ضرورت ہے. ادفع باللتی ہی احسن، تم بہترین طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی برائی کا بدلہ تم بہترین نیکی سے کرو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارے درمیان اور تمہارے پڑوسیوں کے درمیان میں جو دشمنی ہے یہ دشمنی جگری دوستی میں تبدیل ہو جائے. لیکن شیطان آ کر رکاوٹیں کھڑی کرے گا، یہ کہے گا کہ نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایسے موقع پر اللہ کے پناہ چاہو اور صبر کرتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو. قابل احترام حاضرین کرام، یہ جو جمعہ کے موقع پر اس قسم کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، عوامی مسائل کو، اختلافی مسائل کو، عوامی پرابلمز کو نکال کر اس کے حل کی جو
حل قرآن و سنت کی روشنی میں حل پیش کیا جاتا ہے. کس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع ہمیں دیا کہ ہم مسجد میں پہنچیں, اپنے مسائل کے حل کے سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل سنیں اور اس کے مطابق عمل کریں. خطبات جمعہ اور خطبات جمعہ میں ان مسائل کو پیش کرنا, اس کا حل پیش کرنا, سن کر انسنی کرنے کے لیے نہیں, عمل کرنے کے لیے. لیکن یاد رکھیں, ایک دو افراد کے عمل کرنے سے معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی ممکن نہیں ہے. امت مسلمہ مجموعی طور پر ایک بڑی تعداد میں اگر ان تعلیمات پر عمل کرے گی تو معاشرے میں بھی یقیناً انقلاب آئے گا. لیکن اگر امت مسلمہ مجموعی طور پر اس پر عمل نہیں کرتی تو یہ سوچ کر کہ کوئی عمل نہیں کر رہا لہٰذا میں بھی عمل نہیں کروں گا, اس طرز عمل کو اختیار کرنے کے بجائے یاد رکھیں کہ کوئی ان تعلیمات پر عمل کرے یا نہ کرے, ہم میں سے ہر فرد کی انفرادی ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے, چاہے معاشرے میں تبدیلی ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے اس لیے عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں جا کر اپنا عذر پیش کر سکوں, اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا حق ادا کر سکوں. اس لیے جمعہ میں پیش کی جانے والی ان باتوں کو سمجھیں, غور کریں اور انہیں اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے, اپنانے کی کوشش کریں. پڑوسیوں کے حقوق کی جو تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں, ان تفصیلات پر مزید غور کر کے ان حقوق کو ادا کرنے کی ہم کوشش کریں, اپنے تعلقات کو پڑوسیوں سے بہتر بنانے کی کوشش کریں, اختلافات ہو گئے ان اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اپنے سے کچھ تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف سے معافی مانگیں اور انہیں ایذا رسانیوں سے بچائیں, اور حسن سلوک اور درگزر کا معاملہ کرتے ہوئے, ایثار اور قربانی کا معاملہ کرتے ہوئے پڑوسیوں سے تعلقات کو بہتر بنا کر ایک بہترین خوشگوار معاشرہ قائم کرنے کے سلسلے میں اقدام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام, وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام, وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين, خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وعلى مزين المنبر والمحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه, وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه, وعلى ولديه السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله عنهما, وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها, وعلى عميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله عنهما, وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار والتابعين الأبرار الأخيار إلى يوم القرار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.